علامہ صاحب کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مہم چلائی جا رہی ہے، کیونکہ علامہ صاحب عام طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی بھی سازش یا کوئی بھی گستاخانہ کارروائی ہوتی ہے تو علامہ صاحب کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے اور سب سے پہلے علامہ صاحب آواز اٹھاتے ہیں، اور بغیر کسی تفریق کے کسی بھی مسلک کے علماء کے خلاف جب کوئی سازش ہوتی ہے تو علامہ صاحب ان کے حق میں بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ علامہ صاحب کے خلاف منظم سازش کی جا رہی ہے، لیکن مختلف مکاتب فکر کے علماء جو دفاع صحابہ کاز میں مل کر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ تو ہم علامہ صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے ان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ علامہ صاحب سے سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ علامہ صاحب آپ کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ ہے؟ کون آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے توفیق دی ہے کہ جو بھی دین کے خلاف آواز اٹھتی ہے، ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھتی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے، ناموس صحابہ یا ناموس اہل بیت کے خلاف آواز اٹھتی ہے، یا لادینیت کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے جس میں لادین عناصر منظم ہو کے اسلام کے خلاف آواز کو اٹھاتے ہیں، عورت مارچ کا مسئلہ ہو، یا آپ کے ملک کے اندر تعلیم کے اندر جو ہے سیکس ایجوکیشن کو داخل کرنے کے مسائل ہوں، یا آپ کے ملک کے اندر شراب کو قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اس کے جواز کی کوئی بات ہو، یا آپ کے ملک کے اندر جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی بل ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جہاں پہ کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے میں فوراً سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ اس عارضی اور فانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا جائے۔ ناموس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے پچھلے سال ایک تحریک چلی تھی جس کا آغاز اس وقت ہوا جب آصف علوی نامی ایک شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو ملک کے تمام مکاتب فکر نے اس بات کو محسوس کیا، تو میں نے بھی اپنی آواز کو ان تمام علماء کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اس بات کو اٹھایا تھا کہ جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اعلانیہ گستاخی کرتا ہے اسے قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ تو اس کے بعد عناصر نے اس بات کے اوپر جو تھا ایک خلش یا ایک جیلسی کہہ لیں یا حسد کہہ لیں یا دشمنی کہہ لیں، اس کو اپنے دل میں پالنا شروع کیا۔ بہرحال کسی کی اندرونی فیلنگ جو ہوتی ہے وہ اس کا اپنا حق ہوتا ہے جس کے اوپر ہمیں جرا کرنے کی کوئی میں سمجھتا ہوں گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ جرا اس وقت ہوتی ہے جب کسی کے الفاظ سامنے آتے ہیں، کسی کے رویے یا کردار سامنے آتا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے حوالے سے ان کے بعد میں آنے والے بزرگوں کے حوالے سے جو ہے گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کیا، جو کسی بھی طور کے اوپر نہ مذہب کے ساتھ ہم آہنگ تھا نہ اخلاق کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ یہ بات انتہائی تکلیف دہ تھی تمام مسلمانوں کے لیے، چنانچہ جہاں پر دیگر لوگوں نے آواز اٹھائی میں نے بھی اس کو شدت کے ساتھ اس آواز کو اٹھایا کہ اہل بیت کی توہین جو ہے کسی قیمت کے اوپر گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس شخص کو یہاں پر یہی سوال ہے کہ یہ بھی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک اذان الہی نام سے ایک کوئی آدمی ہے، انہوں نے اہل بیت عظام علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہے، اور پھر اس اذان الہی کی نسبت آپ کے خاندان کے ساتھ جوڑ دی گئی کہ وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کیا اس آدمی کا تعلق آپ کے خاندان کے ساتھ ہے؟ میں یہی بات آپ کو کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے درمیان سوال کر دیا تو بات جو تھے اس میں انقطاع آ گیا۔ اصل میں نقطہ یہی دے کے آنا چاہتا تھا کہ اذان الہی نامی آدمی نے جب یہ گستاخانہ سارا کا سارا عمل کیا جو کہ انتہائی خبیثانہ اور انتہائی قابل مذمت، شرمناک، ہر اعتبار سے ذلیل ترین اور یا گھٹیا ترین عمل تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، تو میں نے بھی مذمت بھرپور انداز میں کی اور یہ بات کہی کہ اس بندے کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ لیکن نہ جانے بعد عناصر کو کیا سوجی، انہوں نے اس کے نام کے آخر میں آنے والے لفظ الہی کو ہمارے فیملی نیم کے ساتھ جو ہے ٹیگ کرنے کے ساتھ جو ہے نا ایک سازش کے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ حالانکہ اس ملک میں کئی لوگوں کے فیملی نیم جو ہے اس کے آخر میں الہی آتا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کا خاندان آپ کے سامنے ہے، ان کے نام کا بھی الہی آتا ہے۔ تو کسی ایک بندے کے نام کے آخر میں اگر الہی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خاندان سے بلونگ کرتا ہو یا علامہ صاحب کے خاندان کا بلونگ کرتا ہو۔ بہرحال جن کے دلوں میں حسد تھا، بغض تھا، انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس بات کو ہمارے خاندان کا جوڑنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کی جو ہے نا اولاد 8 ہم بہن بھائی ہیں،
اور ان بہن بھائیوں کے تمام اولاد جو ہے اس کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، ان کا تمام کا ڈیٹا جو ہے بے فارم کے ذریعے، نادرہ کے ذریعے. آج کل یہ سائنٹیفک دور ہے، اس چیز کو جانچنا مشکل نہیں ہے. ہم 8 بہن بھائیوں کی اولاد میں سے کسی بندے کا نام رضوان علیہ نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے اس بات کو ٹیگ کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے خاندان کا خبیث آدمی پیدا ہو جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا اہل بیت اعظام کی گستاخی کرے رضوان اللہ علیہ اجمعین. لیکن اللہ نہ کرے کوئی اگر ایسا بندہ کسی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کیا اس ظالم، اس بدبخت اور اس جو ہے اہلاک سے گرے ہوئے اور ہدایت سے بھٹکے ہوئے شخص کو جو ہے اس کے عمل کے کیا پورے خاندان کے سربراہوں کو یا ان کے نمائندوں کو سزا دی جا سکتی ہے؟ ظاہر لاجیکل بات ہے، نہیں دی جا سکتی. لیکن یہاں تو یہ بات ہے کہ سرے سے قضیہ ہی موجود نہیں، سرے سے کوئی لینا دینا ہی موجود نہیں، اور پھر اس کو شگرد بنانے کی کوشش کی گئی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بعض ضابطہ طور پہ نہ میں تدریس کا کام کرتا ہوں نہ شام بھائی تدریس کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک جو تھا گڑا گڑایا الزام تھا. اور پھر اس وضاحت کے آ جانے کے باوجود پورے ملک کے اندر میری تصویروں کو لگا کر جو ہے وہ ایک پہلا کمپین چلائی گئی، مہم چلائی گئی، اور اس کے بعد اسی مہم کے تحت جو ہے بعض ظالم عناصر نے اور بعض حاسد عناصر نے باقاعدہ طور کے اوپر قتل کی دھمکیاں اور اس کے اندر سر کی قیمت تک کی باتیں کی. اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ بڑا حیران ہوں گے کہ عدنان الہی نامی اس شخص کو جو ہے کھاریاں سے گرفتار کر لیا گیا. لیکن ان ظالموں نے میری یوٹیوب کے اوپر تصویریں لگا کے یہ بات لکھی کہ مولوی جو ہے وہ ابتسام جو ہے گرفتار ہو چکا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اب اتنا جھوٹ جس کے اندر کوئی 1% چھوڑ کے 1.1 یا 0.01% سچائی نہ ہو اس کو پروموٹ کرنا اور اس کی بنیاد پر پورے ملک میں کمپین چلانے کی کوشش کرنا، ظاہری بات ہے اسے تو کوئی عقل مند بندہ بھی جو ہے قبول کرنے کا مادہ تیار نہیں ہو سکے گا. لیکن اس سے ایک بات ضرور ظاہر ہوئی کہ وہ عناصر جو تھے وہ کس حد تک ہماری جد و جہد سے جو تھے خوف زدہ تھے، اور کس حد تک جو تھے وہ یہ بات سے ہمیں روکنا چاہتے تھے کہ ہم اس طرح اس معاملے میں الجھ جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب ناموس کا مسئلہ آئے تو ہم اس کے حوالے سے آواز نہ اٹھا سکیں. در حقیقت یہ سوچی سمجھی اسکیم تھی جس کے لیے کوئی نہ کوئی جواب تلاش کیا جا رہا تھا. جو ہی انہیں عدنان الہی نام کا ایک بندہ سامنے آیا تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے، بغیر اس بات کے اوپر غور کیے فوراً سے پہلے سازش کے تانے بانے بننے شروع کر دیے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس طرح کے معاملات ضرور کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ جو ہوتا ہے بے گناہ ہوتا ہے اس کی بے گناہی بالکل واضح ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہاں پر اگر ناظرین دیکھا جائے کہ علامہ صاحب کئی مرتبہ اپنے مختلف تقاریر کے اندر اور اپنے خطبات جمعہ میں بھی اس آدمی سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں اور اس کے اس عمل کی تردید بھی کر چکے ہیں کہ جو اس نے یہ حرکت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بھی کہا ہے وہ نامناسب ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے. تردید کر دینے کے باوجود پھر بھی علامہ صاحب کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب اگر اس آدمی کا تعلق آپ کے خاندان کے ساتھ ہوتا تو کیا تب بھی آپ اتنا سخت موقف اپناتے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں بنیادی طور کے اوپر جو ہے اسلام کے اصول بالکل اس میں قطعی ہیں. اسلام اس مسئلے میں غیر اور اپنے کی تفریق نہیں کرتا. اور میں یہ بات سمجھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے جو ہیں کہ تمام سنن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مسئلے کے اندر کسی بندے کے لیے کوئی لچک کی گنجائش موجود نہیں ہوتی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں میرے خاندان کا بندہ ہوتا تو اس کے لیے میرا رویہ اتنا سا ہوتا تھا، حتیٰ کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کی بات یہ اگر میری ذات بھی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں کوئی لچک کی گنجائش نہیں تھی. اور میں نے یہ بات خطبہ جمعہ میں کہی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی عالم دین بھی اس کا ملوث ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی روح رعایت نہیں کی جا سکتی. اور میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اس مسئلے کے اندر جو ہے میری 30-35 سالہ خطابت کے اندر آپ دیکھیں اس میں گستاخی کو الفاظ نکلتے ہیں تو میں اپنا ٹرائل کروانے کے لیے تیار ہوں. تو اس بات کے بعد ہاں وبیلا کرنا اور ہاں جو ہے اس بات کو شور غوغا کرنا، میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ آپ کو اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش ہے، آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہے اور آپ کو ذہنی طور پر الجھاؤ کا شکار کرنے کی کوشش ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب یہاں پر میں سوال کرتا ہوں کیونکہ ابھی جب امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اہل سنت کا موقف کیا ہے اہل بیت کے بارے میں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل قطعی اٹل اور بالکل واضح ہے کہ اہل بیت اعظام جو ہمارے لیے انتہائی ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کلیجے کا قرار ہے، اور ہماری ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا مشعل راہ ہے. ان کی محبت جو ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان تشنا رہتا ہے. ان کی محبت میں جب تک ہمارے دلوں کے اندر ان کی گہری محبت موجود نہ ہو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا بھی حق حاصل نہیں. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جس نبی نے اتنی بڑی ہمارے پہ احسانات کی ہوں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہو، توحید کی دعوت ہمیں دی ہو، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہو، ہم انہی کے خان وادے کے بارے میں انہی کے گھرانے کے بارے میں جو ہے نیگیٹو دین رکھیں، منفی دین رکھیں. یہ بات ہو اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے بڑے محسن، کائنات کے سب سے بڑے محسن کے خان وادے کے بارے میں
کوئی اس قسم کا دین رکھا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کے علماء ہر دور کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسنین کریمین اور ان کی اولاد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت ہی احترام والا، محبت والا، عقیدت والا، پیار والا اور وابستگی والا جو ہے جذبہ رکھتے رہے ہیں، اور ہمارے وہ ماتھے کا جومر ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم ان کے بارے میں معمولی سی بھی اپنے ذہن کے اندر کسی قسم کی گرہ کو محسوس کریں۔ جب اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے، تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے بارے میں ایک عام مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی کسی نوجوان سے پوچھے کہ آپ کا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تو اسے کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بحیثیت مجموعی دین کے شاہد ہیں، جن کے پھر ہمیں دو حصے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک وہ صحابہ ہیں جو رسول کریم کے رشتہ دار نہیں ہیں، ایک وہ صحابہ ہیں جو آپ کے اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں صحابہ ہیں، یعنی ان کو آپ کی صحبت یا آپ کی رفاقت کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی سنن کو اور آپ کے تمام زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے، ان کی گواہیوں کے ذریعے، ان کے اقوال کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو ہے اس کو جانچتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمیں ان کے اقوال کے اوپر اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اس کو بلا چونا چورا اس لیے مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صداقت کو اور ان میں عدالت کو ودیعت کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، ان کی عدالت کے اوپر، ان کی ثقافت کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، خیر الناس قرنی، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ جب آپ نے خود اپنے زمانے کے لوگوں بہترین کہہ دیا، اور بات لاجیکل بھی بنتی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس کا طے کیا ہو، ان سے اعلیٰ یا ان سے افضل ہستیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشمول اہل بیت عظام جو ہے وہ خیر البریہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں کسی کا بغض رکھنا، ان کے بعد رکھنا، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی جو ہے نا اپنے دل میں خلش رکھنا، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مہاجر انصار صحابہ کے ذکر کے بعد یہ بات کہی ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو تھے ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ انہیں یہ بات کہنی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ ہمیں جو ہمارے بھائی یعنی جو دین کے اعتبار سے ہم سے پہلے دنیا سے گزر چکی ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں قدوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے، تو ہمارے دل میں ان کے بارے میں کسی قسم کی خلش پیدا ہو تو یہ تو سراسر ہمارے ایمان کا نقصان ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارا ایمان جو ہوتا ہے ہم اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی محبت والا، پیار والا، عقیدت والا، احترام والا جذبہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دینی معاملات میں ان سے استفادہ کیا ہے، اور انہی کی بیان کردہ روایات کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا شریعت کے معاملات جو ہم تک پہنچے۔ علامہ صاحب، یہ جو جس شخص کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے اذان الہی، یہ ایک بہت بڑے فرقہ وارانہ فساد کا سبب بنا ہے اور یہ گرفتار بھی ہو گیا ہے۔ اس کے خلاف جو اب کیس چلے گا، آپ اس میں فریق بنیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا پہلے دن سے مطالبہ ہے اسے کڑی اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جائے معاشرے کے اندر، اس کو عبرتناک سزا دی جائے، اور یہاں سے باقاعدہ طور پہ معاشرے میں جو ہے نا اس بات کا آغاز کیا جائے کہ جو بھی مقدسات امت کی توہین کرے گا اس کو کڑی اور کرارے واقع سزا ملی جائے گی، دی جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے، سیدنا حسنین کریمین کی ذات گرامی سے اس بات کو شروع کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو بندہ جو ہے ہرزہ سرائی کرتا ہے، ان کی شان کے اندر توہین کرتا ہے، اسے بھی کرارے واقع سزا ملنی چاہیے۔ یہ لوگوں کے جذبات کو جو ہے نا انگیخت کرنا، ان کو جو ہے نا مشتعل کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا، انہیں ایذا دینا، یہ بات جو ہے نا رک جانی چاہیے، اور اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو بھی مقدسات امت کے بارے میں، اکابرین امت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت عظام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے، اسے کرارے واقع سزا ملنی چاہیے۔ بالکل، علامہ صاحب کا موقف یہ تو واضح ہمارے سامنے ہو گیا ہے کہ اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی گستاخی کرتا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اسے نشان عبرت بنا دینا چاہیے، کیونکہ یہ مقدس ہستیاں، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اور ان کی عزت اور توقیر، اس کا خیال رکھنا اور ان کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔